ایک بہت بڑے سنی عالم دین ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، سب کا اس کا احترام کرنا چاہیے اور اہل علم کا تو زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پر تبدیل کر کے، پہلے کچھ اور تھا، پھر انہوں نے مولا علی کے نام پر مدرسے کا نام رکھ دیا۔ پھر مولا علی کی شان میں اب تک وہ کوئی 10 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا جی اتنا آپ مولا علی کے بارے میں اب جو کچھ لکھتے ہیں، جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ علی مولا کے نام پہ لکھ رہے ہیں، آخر یہ آپ بدلے کیسے؟ یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے میں نماز جمعہ کا خطیب 20 سال سے ایک نمازی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک دن آیا کہنے لگا مولانا صاحب، مفتی صاحب، کیا یہ حدیث سنی شیعہ کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ بالکل سنی روایات کے مطابق، قوانین کے مطابق بھی یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو کہنے لگا میں تو 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے۔ کہنے لگے اس ایک جملے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ کوئی خطاب نہیں کروں گا جس میں علی کی بات نہ ہو۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، یہ ایسا عنوان ہے جو ہم سب کے لیے مشترکہ ہے۔ جی 5 منٹ اور بولوں گا تھوڑا سا۔ یہ ویسا عنوان ہے کہ جو ہم سب کے لیے مشترکہ ہے، ہم سب اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہیں۔ مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو اس دنیا سے بہت آگاہ کیا۔ میرا بھی کوئی نہ کوئی مضمون تو ایسا ہوگا نا جو پسندیدہ ہوگا، جس کی تیاری میری بہت اچھی ہوگی۔ اچھا، ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ جس کی تیاری اچھی ہو وہ مضمون ہم بڑے چڑھ کر بولتے ہیں۔ حافظ کفایت صاحب جو ہے وہ مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے جی۔ اظہر حسن زیدی صاحب جو ہے مثلاً غدیر بہت اچھا پڑھتے تھے جی۔ ذوالفقار صاحب جو ہے وہ معراج بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ تو پھر ہم سے بعض پہلے کہا جاتا تھا، یہ جملہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، پہلے کہا جاتا تھا بھئی آپ کے قبضے کا مضمون کیا ہے، فلاں کے قبضے کا مضمون کیا ہے، یعنی جس مضمون پر اچھی گرفت ہے، جس مضمون پر آپ کی تیاری اچھی ہے، وہ کہلایا جاتا تھا قبضے کا مضمون۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنا مولا آپ کے قبضے کا مضمون کیا ہے، تو علی 2 موضوعوں کو بتا دیں گے کہ یہ میرے قبضے کا مضمون ہے، ایک عقیدہ توحید اور ایک دنیا کی حقیقت۔ اللہ کے بارے میں جب علی بولتے ہیں نا، میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی اس جملے کو محسوس کیجئے گا، اللہ کے بارے میں جب علی بولتے ہیں تو علی بن کر بولتے ہیں۔ ان سے اونچا کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور ایسے ہی علی مولا کا پسندیدہ مضمون ہے حقیقت دنیا۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا ہے کیا؟ کبھی فرماتے ہیں بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا۔ بکری اگر چھینک دے، اس کی چھینٹیں اگر آئیں تو کتنی کراہت آتی ہے۔ مولا نے فرمایا بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا۔ پھر فرماتے ہیں کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو، پہلے ہی کوڑ کے مریض کے قریب نہیں جاتا کوئی کہ لگ نہ جائے، پھر اس کے ہاتھ میں سور کی ہڈی بھی ہو۔ مولا نے فرمایا جیسے کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو اور تم اس سے دور ہٹتے ہو نا، تمہاری دنیا سے مجھے ایسے گھن آتی ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے محسوس کرو گے کہ میں دنیا کو کیسا مانتا ہوں۔ اپنی جوتی میں ٹانکا لگا رہے تھے مولا۔ ابن عباس نے کہا مولا شام کے حاکم کو کچھ عرصے تک گورنر رہنے دیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے تب ہٹائیے گا۔ مولا لگاتے لگاتے ٹانکا لگاتے لگاتے ابن عباس سے فرمانے کہ میری ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا جو مولا جواب چاہتے تھے نا ابن عباس نے وہی دیا، ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت جبریل بتائیں گے کہ کتنی ہے۔ ہاں مولا نے فرمایا کتنے کی بکے گی، یہ کتنے کی قیمت کی ہے؟ یہ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا، اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اتنے اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کوئی دکاندار اسے لے گا ہی نہیں، پھٹی ہوئی چپل ہے آپ کی۔ مولا نے فرمایا جو دنیا تمہارے نزدیک بے قیمت ہے نا، جو جوتیاں تمہارے نزدیک بے قیمت ہے نا، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا ذلیل کیا ہے میرے مولا علی نے دنیا کو۔ فرمایا جان لو میرے چاہنے والو الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے۔ ہم نے 6ٹھی کلاس میں پویم پڑھی تھی،
کہ ہفتے کے دن پیدا ہوئے اور اتوار کے دن جوان ہوئے اور پیر کے دن شادی ہوئی اور منگل کے دن ہارٹ اٹیک ہوا اور بدھ کے دن ہاسپٹل چلے گئے اور جمعرات کے دن انتقال ہو گیا اور جمعے کو دفنا دیے گئے. تو 7 دن سے زیادہ تو زندگی نہیں ہے نا. مگر مولا علی نے اور چھوٹا کر دیا ہے. فرمایا زمانہ 2 دن کا ہے. الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. یوم علیک و یوم لک، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، ایک دن تمہارے خلاف رہے گا. اگر میرے حق والا زمانہ 10 سال سے چل رہا ہے، یعنی میرا وہ دن 10 سال کا ہو گیا ہے، 10 سال سے 15 سال سے میں خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں. علی نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے خلاف رہے گا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا. اب جو دن میرے حق میں ہے وہ 10-15 سال سے چل رہا ہے، تو مجھے انتظار رہنا چاہیے کہ ایک دن اور بھی آ سکتا ہے جس میں پریشان ہو جاؤں گا. اور جسے پہلے سے بتا دیا جائے کہ تم پریشان ہو سکتے ہو، وہ پریشانی میں پریشان کیوں ہوگا؟ تیاری کرے گا نا، پہلے سے تیار ہوگا. اگر مجھے پہلے سے بتا دیا جائے کہ کل یہ ہونے والا ہے تو میں کتنی آمادگی کے ساتھ کل کو شروع کروں گا. مولا علی نے فرمایا تمہاری زندگی میں ایک دن پریشانی کا آئے گا، ایک دن تمہاری خوشحالی کا رہے گا، ایک دن تمہاری پریشانی کا رہے گا. اگر میری زندگی میں پریشانی کا دن ابھی تک نہیں آیا ہے تو مجھے انتظار کرنا چاہیے. اور انتظار کا مطلب تیاری ہے نا. اگر تیاری نہیں ہے تو پھر انتظار کا کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے تیار رہنا چاہیے کہ اب پریشانی آنے والی ہے. اور جب پریشانی کو تیاری کے ساتھ لیتے ہیں نا تو پھر پریشانی پر اول فول بکا نہیں جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے الحمدللہ، شکرن للہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے مولا نے جو کہا تھا وہ ہو گیا. جی جب زبان کھینچنے لگے نا حضرت میثم تمار کی، تو عبید اللہ بن زیاد جب میثم تمار کی زبان رضوان اللہ تعالی علیہ، تو میثم نے کہا صدق مولا یا علی بن ابی طالب، میرے مولا علی نے سچ کہا تھا. تو کہنے لگا کیا کہا تھا تمہارے مولا نے؟ کہا مولا نے کہا تھا کہ تمہاری زبان کھینچی جائے گی، تمہاری زندگی میں زبان کھینچ کر کاٹی جائے گی. تو میرے مولا نے کہا تھا اب تم وہی کر رہے ہو. کہنا اچھا اگر تمہارے مولا نے کہا تھا تو اب میں یہ نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر کہ تمہارے مولا کی بات کو میں جھٹلاؤں گا، ایسا نہیں ہونے دوں گا جیسا انہوں نے کہا تھا. اور میثم کو زندان میں ڈال دیا. آپ یقین جانیے اس ایک جملے کی فضیلت پڑھنے پر، بھائی میثم خاموش بھی تو رہ سکتے تھے اس وقت، ان سے کہا تھا نا، ان کو پتہ چل گیا تھا. میثم خاموش ہو جاتے، چپ چاپ زبان کٹوا لیتے. مگر ایک جملہ علی کی فضیلت کا پڑھ کر میثم نے تقریباً 6 سال تک جیل کاٹی ہے. 5 سال کچھ مہینے تک جیل کاٹی ہے. جب وہ بھولا، جب وہ نشے کی حالت میں آیا، جب اس کے ذہن سے بات نکلی، تب کہا اس کی زبان کاٹ لو. اور وہ کہتا رہا زبان نہ کاٹو، علی کی بات سچی ہو جائے گی. تو اس پر اتنا نشہ طاری تھا کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے میثم کی زبان کٹوا دی. جب زبان کٹ گئی اور یہ ہوش میں آیا نا، نشے سے باہر آیا، تو پھر اسے کہا گیا کہ تمہیں ہم سمجھا رہے تھے، تم نے وہی کیا جو 6 سال پہلے تم نے میثم کو جھٹلانے کے لیے تم نے اس کو زندان میں ڈالا تھا. مگر آپ نے دیکھا میثم نے سودا برا نہیں کیا. ایک علی کی فضیلت، ایک جملہ مولا علی کا بولنے پر 5 سال 6 سال تک جیل کاٹی. کوئی میثم سے پوچھے پشیمان ہو یا خوشحال ہو؟ علی مولا کی محبت میں پریشانی میں بھی ذائقہ ہے، جیلوں میں زندانوں میں بھی حلاوت اور مزہ ہے. یہ جو کیفیت ہے نا عاشقوں کی، یہ بس کسی طرح محفوظ بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے. اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں مولا علی کے چاہنے والوں میں شمار فرما.